جن کو دینی تعلیم سے بڑی دلچسپیاں تھیں، ان لوگوں نے کہا کہ پردہ ذرا ہٹا دیجئے تو ہم حضرت کی زیارت کریں۔ پردہ ہٹا تو حال یہ تھا کہ چہرہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ چیخیں مارنے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ایسا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لوگ چیخیں مارنا شروع کی، کچھ وہ تھے کہ گر پڑے، کچھ وہ تھے کہ گھوڑے کے پاؤں ان کے سم چومنے لگے۔ بہرحال وہ منظر غائب ہوا تو وہاں کے لوگوں نے، علماء نے حضرت سے کہا امام علی رضا سے کوئی ایک حدیث سنا دیں، کوئی ایک حدیث سنا دیں، اور ایسی حدیث سنائیں جو آپ کے باپ داداؤں سے روایت میں آئی ہو۔ یعنی آپ نے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، اس طرح سے حضور تک پھر اللہ رب العزت تک پہنچ جائے، ایسی حدیث سنا۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرنا شروع کی، سنیے۔ قال الامام علی رضا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، امام علی رضا نے کہا میرے والد نے حدیث مجھ سے بیان کی، وان ابی ہے جعفر الصادق، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے روایت کی، وان ابی ہے امام محمد الباقر، انہوں نے امام باقر سے روایت کی، وان ابی ہے امام زین العابدین، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کی، وان ابی ہے امام حسین، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے روایت کی، وان ابی ہے علی ابن ابی طالب، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے روایت کی، وہ کہتے ہیں قال حبیبی قرۃ عینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے، حضور نے کہا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام، اور جبریل نے کہا قال سمعت رب العزت جل جلالہ، میں نے رب العزت جل جلالہ سے سنا، کیا سنا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خالی آدھا کلمہ نہیں، یا مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھو، اس میں قل ہو اللہ پڑھنا، تو خالی قل ہو اللہ تو نہیں کہتے نا، پوری سورت پڑھتے ہیں، یا مراد وہی ہے، لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ، کہ لا الہ الا اللہ حسنی قالہا، اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل حسنی، میرے قلعے میں داخل ہوا، من دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا، امانہ عذابی، میرے عذاب سے امان میں آ گیا، میرے عذاب سے وہ بچ گیا۔ اتنا سنانا تھا کہ حضرت امام علی رضا روانہ ہوئے، اور وہ جو حدیث سننے والے نہ جانے کتنے تھے، لیکن اس حدیث کو لکھنے والے کتنے تھے، بعد میں گئے تو 40,000 تو صرف دوات ملے۔ دوات سمجھتے ہیں؟ انک پوٹ، جس میں روشنائی پہلے زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک باٹلی میں، شیشی میں کیا ہوتی تھی؟ روشنائی، اس میں قلم ڈبوتے تھے، لکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں دوات۔ تو صرف 40,000 دوات ملے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے لکھنے والے 40,000 تھے تو سننے والے کتنے ہوں گے؟ لکھنے والے 40,000 تھے تو سننے والے کتنے ہوں گے؟ ذرا سوچو یہ کیسے لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل، اس بات کو کہنے کے لیے میں نے پوری حدیث سنائی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جو نام ہے بزرگوں کے، سند اس کو بولتے ہیں،
اس کو سند بولتے ہیں، نام ہے امام علی رضا کا، ان کے والد جو ہیں امام موسیٰ کاظم کا، ان کے والد امام جعفر صادق کا، ان کے والد امام محمد باقر کا، ان کے والد امام زین العابدین کا، ان کے والد امام حسین کا، ان کے والد حضرت علی کا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بعد جبریل کا، پھر اللہ رب العزت کا۔ کسی پاگل پر اگر یہ نام پڑھ کے دم کر دیا جائے تو پاگل اچھا ہو جائے، مجنوں کا جنون چلا جائے گا۔ یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کے نام میں اتنی تاثیر ہے۔ نام میں یہ نہیں آیا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ دم کر دو، تو نہیں، یہ آیا کہ یہ سند پڑھ دی جائے۔ یہ نام جو ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والوں میں جتنے نام ہیں سب حضور کی اولاد سے ہیں، ان کو پڑھ دیا جائے اور دم کر دیا جائے تو جنون ختم ہو جائے، پاگل پن دور ہو جائے، پاگل پن دور ہو جائے۔ تو اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے، حضور کی اولاد ہے، بہت اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اے لوگو، اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے آپ، اونٹنی کا نام قصوہ، اس پر سوار تھے، چونکہ زندگی کا وہ آخری حج، پہلا آخری جو کہی ہے اسلام پھیلانے کے بعد آخری، تو یہ اس لیے آپ اونٹنی پر تھے کہ تاکہ سب لوگ مجھ کو دیکھیں اور سب سنیں۔ اس حج میں آپ نے اونٹنی پر طواف بھی کیا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اونٹنی پر سوار تھے، کہا اے لوگو، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز قرآن، پہلی چیز قرآن ہے، مضبوطی سے تھامنا۔ قرآن نور ہے، ہدایت ہے، عمل کرنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ عمل چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا دامن چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز ہے میری اہل بیت، ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری اہل بیت، صحابہ نہیں کہا، صحابہ کا بھی تو مقام اونچا ہے نا، صحابہ نہیں کہا۔ حضور جانتے تھے کہ صحابہ کا ایک دور ہوگا، پھر تو صحابی رہیں گے نہیں، پھر صحابی 100 سال 125 سال۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 70 ہجری میں، اور 150 میں وصال فرمایا۔ یا بہت اور بھی دوسری روایت ہے، کچھ صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو بعد والوں کو تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اگر حضور یہ فرماتے میرے صحابہ کا دامن تھامو، یقیناً وہ ہدایت پر، لیکن ہم لوگ کس کا دامن تھامتے؟ ہم سے پہلے والے سینکڑوں سال، 100 سوا 100 سال حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 100 سوا 100 سال کے بعد تو صحابہ رہے نہیں، یا ایک آدھ رہے، اس کے بعد رہے نہیں۔ تو پھر اور اہل بیت اس لیے نام لیا حضور نے، یہ قیامت تک رہیں گے، یہ قیامت تک رہیں گے، سادات قیامت تک ہوں گے، حضور کی اولاد قیامت تک رہے گی۔ تو فرمایا یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا اور میری اہل بیت کا دامن تھامنا، یہ دونوں مجھ پر حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ قرآن بھی آئے گا، اہل بیت بھی آئیں گے۔ اور فرمایا جو اہل بیت سے زیادہ محبت رکھے گا وہ پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ فرمایا جو میری محبت اہل بیت کی، صحابہ کی محبت ان میں رہے گی تو یہ میرے پاس آئیں گے، اور میری اہل بیت میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، تو اور ان سے محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی۔ محبت کرنے والے بھی
ایسے ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلی قریب قریب ہوں گے تو اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ ہر زمانے میں بزرگوں نے اہل بیت کی عزت کی، ان کے سید ہونے کی وجہ سے، آل رسول ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا۔ ایک صاحب بغداد کے تھے، ٹائم بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے، ایک صاحب بغداد کے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ، ایک جماعت حج کے لیے جا رہی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں لوگ قافلے کے ساتھ چلتے تھے، تو خیال آیا کہ میں بھی چلوں ان کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں 500 درہم لے کر کے بازار گیا، ایک کچھ راستے کا کھانے پینے کی چیز، کچھ احرام کپڑے وغیرہ جو ضروریات ہیں، آنے جانے میں مہینوں لگ جائیں گے، اس زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے، تو ضرورت میں کام آئے۔ کہتے ہیں بازار گیا تو ایک خاتون غریب عورت یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے بندے کوئی میری مدد کرو، میں سید زادی ہوں، میں آل رسول ہوں اور بڑی قسمت کی ماری ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور 4 دن سے آج فاقے، 4 دن سے ہم نے کھایا نہیں، مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب اس غریب عورت کی یہ بات سنی، وہ شخص کہتے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا حج تو زندگی میں نصیب میں ہے تو ہوگا، یہ حضور کی اولاد ہیں، آج ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ 500 روپے، 500 چاندی کے سکے اس خاتون کو دے دیا، کہا لے جا اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر، اور یہ کہہ کر میں واپس گھر آ گیا۔ لوگ حج سے جب کئی مہینے کے بعد واپس آئے، میں حاجیوں سے ملنے کے لیے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی جب حج کر کے گھر آتا ہے، گھر آنے سے پہلے ان سے ملو، یا گھر آ جائیں تو ملو، فرمایا گیا کہ وہ بخشا ہوا ہے، صحیح حج کیا، صحیح پیسے سے حج کیا تو آیا ہے تو وہ بخشا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کر دیں وہ بھی بخشا ہوا، یہ حدیث ہے، وہ بخشا ہوا ہے، اللہ نے بخش دیا ہے، اور جس کے لیے وہ زبان کھول دیں وہ بھی بخشا ہوا۔ تو میں ملنے کے لیے گیا کہ حج مبارک ہو، دعا کریں اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرمائے، مجھے بھی حج نصیب فرمائے۔ میں نے حاجیوں کے پاس گیا تو میں نے کہا مبارک ہو، تو وہ کہنے لگے تمہیں بھی مبارک ہو، بولے تمہیں بھی مبارک ہو۔ میں نے کہا بھائی مجھے کہاں دیکھا، ارے عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ارے ہم نے طواف کرتے تمہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا، یار یہ کیا معاملہ ہے، میں گیا نہیں، ارادہ ضرور کیا تھا لیکن معاملہ ایسا ہوا گیا نہیں، اور یہ ایک آدمی کو شبہ ہوگا، شک ہوگا میری صورت کا، کوئی دیکھا ہوگا بول دیا، یہ سب لوگ ایسے ہی بولتے، دوسرے حاجی بھی یہی بول رہے۔ میں رات کو سویا، آنکھ تو بند تھی، قسمت جاگ گئی، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے شخص کتنے گواہ چاہیے؟ اتنے لوگ کہتے ہیں تو نے حج کیا، تو نے حج کیا، تو نے حج کیا، کسی کی نہیں مانتا، تو نے یقیناً حج نہیں کیا، لیکن تو نے میری ایک غریب بیٹی کی مدد کی، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اور تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آل رسول کی خدمت، آل رسول کی خدمت۔ تو حضور کی اولاد ہے نا، ہر سبب ہر نسب مل جائے گا، لیکن حضور کا نسب قیامت میں بھی کام آئے گا۔ کوئی نسب وہاں کام نہیں آئے گا، لیکن حضور کا نسب وہاں بھی کام آئے گا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں نے سلسلے قادریہ میں شجرہ پڑھیں تو حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے، بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی۔ یہ شروع میں جو ہے پہلوان تھے،
پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ، نواب لوگ، جاگیردار لوگ پہلوان رکھتے تھے، بڑے پہلوان تھے۔ ایک دفعہ جو ہے بغداد کے خلیفہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی پہلوانی میں میرے جنید کو اگر ہرا دے، اس کو شکست دے دے اور پچھاڑ دے تو بہت انعام دوں گا اس کو، وہ مالا مال ہو جائے گا، زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اعلان ہوا، یہ بات پورے بغداد میں اور قرب و جوار کے شہروں میں مشہور ہوئی۔ وہیں ایک غریب سید صاحب تھے، دبلے پتلے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنید کا مقابلہ کروں۔ بیوی نے کہا آپ اتنے کمزور اور دبلے پتلے ہیں اور جنید تو مشہور پہلوان ہے، آپ کی ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی، ایک ہی بار میں اور ایک ہی ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے اور وہ سیدھے اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، گرا دے گا، آپ کی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے جتنی زندگی ہے آرام سے جیو، ایسا کام مت کرو۔ انہوں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے کہ میں پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے اور یہ سچی بات ہے کہ ان کو حضور کی اولاد سے بہت محبت ہے، ان کو حضور کی اولاد سے بہت محبت ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ میں آل رسول ہوں تو وہ سب ڈھیلے ہو جائیں گے ان کے، اور پھر اگر میں کامیاب ہو گیا تو غریبی کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی تکلیفیں ہو رہی ہے، تو بادشاہ کا انعام ملے گا، پوری پرسکون زندگی گزر جائے گی، بچوں کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ بہرحال وہ تیار ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ اب بادشاہ کا پہلوان میدان میں آ رہا ہے، ان کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو حیرت ہوئی، یہ پہلوان اور کہاں یہ دبلا پتلا انسان۔ بادشاہ نے کہا تم مقابلہ کرو گے؟ کہا ارے نہیں مقابلہ کر سکتے۔ کہا بادشاہ صاحب مٹھ بھیڑ ہونے تو دو، پھر میری پہلوانی کا جوہر دیکھنا۔ بہرحال حال یہ ہوا کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا، پنجے سے پنجے ملایا، اور جب دونوں اپنی طاقت آزمائی کرنے لگے تو چپکے سے کہہ دیا جنید سید ہوں غریب ہوں خیال رکھنا، سید ہوں غریب ہوں خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر جیسے تیسے حضرت جنید ان کے ساتھ ہلکا پھلکا جو ہے یہ کرتے رہے، پہلوانی دکھاتے رہے، اور خود سے گر گئے، سید صاحب کو سینے پہ بیٹھا لیا۔ شور ہو گیا کہ بادشاہ کا پہلوان ہار گیا ہار گیا ہار گیا۔ بادشاہ نے کہا ارے یہ کچھ چوک ہو گئی ہے، ان سے ایک دفعہ اور اس مقابلہ ہونا چاہیے۔ کہا فلاں داؤ فلاں پیش تو استعمال ہی نہیں کیا اس نے۔ پھر ہوا، پھر پنجے ملے اور چپکے سے کہہ دیا خیال رکھنا حسین کی اولاد ہوں، خیال رکھنا، آج خیال رکھو گے تو کل قیامت کے دن میں خیال رکھوں گا۔ پھر بہرحال ویسا ہی ہوا، حضرت جنید نے جیسے تیسے ہلکے پھلکے لڑ کر ان کو موقع دے دیا، وہ سینے پہ بیٹھ گئے پہلوان کے۔ بہرحال قصہ پورا ہوا، بادشاہ کا وعدہ تھا، بہت سارا انعام ملا، سید صاحب مالا مال ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رات کو سوئے تو آنکھیں بند تھی اور دل بیدار تھا، خواب میں آقا کریم علیہ السلام نظر آئے۔ کہا جنید تم نے میرے کمزور اولاد کا خیال کیا، تم کو میں نے ولیوں کا امام بنا دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کیوں نے وہ داؤ وہ پیچ کیوں نہیں استعمال کیا جنید؟ کہا میں شمر نہیں تھا کہ حسین کے سینے پہ بیٹھتا، یہ حسین کی اولاد تھی، میں تو محب حسین ہوں، آل رسول کا غلام ہوں، میں وہاں داؤ پیچ نہیں کر سکتا، میں تو وہاں اپنی غلامی کا فریضہ انجام دیا۔ یہ آل رسول سے محبت ہے، یہ چند باتیں تھی میں نے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت صحابہ اور عشق اہل بیت میں جلائے، اسی میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا